بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 211۔ آج کے سبق کا عنوان ہے واو کے مطلق جمع ہونے پر اشکال، حصے اول۔ حروف معانی کی بحث چل رہی تھی اور حروف معانی میں سے حروف عطف کا ذکر مصنف فرما رہے ہیں، چونکہ ان حروف کے مسائل کے استنباط میں اور استدلال میں اثر ہوتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں علامہ صدر الشہری رحمۃ اللہ علیہ بلکہ اصول فقہ کی تمام کتابوں میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے واو لفظ کے بارے میں بتایا تھا، پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، لہذا اس کے یہ جہاں آئے گا تو اس کے ذریعے سے ترتیب کو ثابت کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ پچھلے سبق میں یہ ذکر کیا تھا اور اس کے دلائل بھی ذکر کیے تھے اور اس پر ایک اشکال ہو رہا تھا، اس کا بھی جواب دیا تھا۔ آج کے سبق میں بھی ایک اشکال ہے، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور وہ اشکال یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک واو مطلق کے جمع کے لیے ہے، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے چند مسائل منقول ہیں جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ واو کو ترتیب کے لیے بناتے ہیں۔ تو علامہ صدر الشہری رحمۃ اللہ اس کو ذکر کریں گے، اس کا جواب دیں گے کہ یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، اور وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واو جمع کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں وزعم البعض انه للترتیب عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وللمقارنة عندهما استدلالا بوقوع الواحدة عنده والثلاث عندهما في إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق لغير المدخول بها، وهذا أي زعم ذلك البعض باطل، بل الخلاف راجع إلى أن عنده كما يتعلق الثاني والثالث بالشرط بواسطة الأول يقع كذلك، فإن المعلق بالشرط كالمنجز عند الشرط، وفي المنجز يقع واحدة لأنه لا يبقى المحل للثاني والثالث، وعندهما يقع جملة لأن الترتيب في التكلم لا في صيرورته طلاقا، أي لا ترتيب في صيرورة هذا اللفظ تطليقا عند الشرط، كما إذا كرر 3 مرات مع غير المدخول بها قوله إن دخلت الدار فأنت طالق، فعند الشرط يقع الثلاث كذا ها هنا، وإن قدم الأجزية قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار يقع بها الثلاث، أي اتفاقا، لأنه إذا قال إن دخلت الدار فتعلقت بها الأجزية المتوقفة دفعة۔ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام کا یہ گمان ہے کہ یہ واو ترتیب کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک مقارنت کے لیے ہے۔ استدلال کرتے ہیں کہ اس صورت میں کہ اگر کوئی شخص اپنی کہے جو غیر مدخول بہا ہو، ان دخلت الدار فانت طالق و طالق و طالق، تو اس میں امام صاحب کے نزدیک 1 طلاق واقع ہوگی اور صاحبین کے نزدیک 3 طلاق واقع ہوگی۔ وہذا ای زعم ذلک البعض، یہ جو بعض حضرات کا گمان ہے یہ باطل ہے، بلکہ امام صاحب اور صاحبین کا جو اختلاف ہے وہ اس کی طرف راجع ہے کہ امام صاحب کے نزدیک جیسے کہ دوسرا اور تیسرا شرط کے ساتھ متعلق ہو گیا پہلے کے واسطے کے ساتھ، تو یہ واقع بھی اسی طرح ہوگا، کیونکہ معلق بشرط یہ منجز عند شرط کی طرح ہے، اور منجز میں 1 طلاق واقع ہوگا کیونکہ دوسرے کے لیے اور تیسرے کے لیے محل باقی نہیں رہے گا، اور صاحبین کے نزدیک اکٹھے واقع ہوں گے کیونکہ ترتیب تکلم میں ہے لیکن اس کے طلاق ہونے میں نہیں ہے، یعنی اس لفظ کے عند شرط طلاق ہونے میں ترتیب نہیں ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ اگر وہ 3 مرتبہ اس لفظ کو دہرائے غیر مدخول بہا کے ساتھ ان دخلت الدار فانت طالق، تو شرط کے وقت یہ 3 واقع ہوگی، تو اس طرح یہاں بھی ہے۔ اور اگر یہ جزا کو مقدم کرے یعنی غیر مدخول بہا کو کہے انت طالق و طالق و طالق ان دخلت الدار، تو 3 واقع ہو جائے گی بالاتفاق، اس لیے کہ جب اس نے کہا ان دخلت الدار تو
جتنے بھی جزا ہیں جو موقوف تھے وہ اکٹھے معلق ہو جائیں گے. تمہارا لیے ایک اشکال ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ منقول ہے. اس مسئلے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب واو کو ترتیب کے لیے بناتے ہیں اور صاحبین مقارنت کے لیے بناتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر غیر مدخول بہا عورت ہے اور اس کو کوئی اس طریقے سے طلاق دے دے، ان دخلت دار فانت طالق و طالق و طالق، اور یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر غیر مدخول بہا ہے تو وہ ایک طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا اور پھر جو اور طلاق ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوں گی. غیر مدخول بہا عورت کو ایک طلاق دی تو اس کے بعد جو اور طلاقیں دیگر طلاقیں کوئی دے تو دوسرے طلاقیں واقع نہیں ہوں گی. یہ ایک اصول ہے. اب اگر اس شخص نے 3 طلاقیں دی ہیں لیکن 3 طلاقوں کو شرط کے ساتھ مقید کیا ہے، ان دخلت دارا فانت طالق و طالق و طالق. اب اس میں دیکھیں جو دوسری طلاق ہے اور تیسری طلاق ہے اس میں واو آیا ہے، تو امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ اس میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی. تو یہ معترض اس سے استدلال کرتا ہے کہ امام صاحب کا یہ کہنا کہ اس سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب واو کو ترتیب کے لیے بناتے ہیں، جمع کے لیے نہیں بناتے. اور صاحبین کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی، تو صاحبین مقارنت کے لیے کرتے ہیں، تو گویا 3 طلاقیں. یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اگر ایک عورت ہے اور وہ غیر مدخول بہا ہے، اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے، اور اس کو کوئی ایک لفظ میں یہ کہے انت طالق ثلاثا، تو یہ 3 طلاق ہو، 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی. لیکن اگر اس کو بیچ میں خاموش ہو اور بیچ میں یا تاخیر ہو اور یہ کہے کہ انت طالق اور پھر کہے انت طالق، تو اس سے صرف ایک طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ ایک طلاق کی وجہ سے نکاح ختم ہو گیا، تو باقی جو دوسری طلاق ہے اس کا محل باقی نہیں رہا، لہٰذا دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی. اب اگر اس نے تیسری صورت یہ کہ وہ واو کی شکل میں کہے، تو واو کی شکل میں کہنے سے امام صاحب کہتے ہیں کہ پہلی طلاق واقع ہو جائے گی. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب اس کو جمع کے لیے نہیں بناتے بلکہ ترتیب کے لیے بناتے ہیں. تو واقعی اس کا اشکال، معترض کا اشکال جو ہے درست تھا. لیکن صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ امام صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ واو جمع ترتیب کے لیے ہے، بلکہ اس کی ایک اور وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو معلق بشرط ہوتے ہیں یہ اس طرح ہے کہ جیسے منجز عند شرط. یعنی معلق بشرط کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح کہ اس نے کوئی طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. مثلا کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تم گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، تو اب بظاہر تو اس نے یہ اتوار کے دن کہا ہے، لیکن عورت اگلے جمعے کو داخل ہو گئی، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ گویا یہ جمعے سے پہلے اس کا کلام سرے سے ہے ہی نہیں، اور جب یہ عورت داخل ہوئی تو گویا اس شوہر نے جو اتوار کے دن کا لفظ کہا تھا تو اب یہ متوجہ ہو گیا اس کی طرف. تو اب جب منجز میں اگر کوئی اس طرح کہے تو ایک طلاق واقع ہوتی ہے، یعنی کوئی عورت کو انت طالقن کہے، پھر و طالقن کہے، پھر و طالقن کہے، تو انت طالقن جب اس نے کہا تو وہ طلاق واقع ہو گئی. تو اب بیچ میں و طالقن جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو اس کے لیے جگہ باقی نہیں تھی، اس لیے یہ طلاق واقع نہیں ہوئی. تو یہ اگر منجز کی صورت ہو انت طالقن و طالقن، اس پہ معترض اعتراض نہ کرتا، تو معترض کو اعتراض اس طرح ہے کہ اس کا تکلم تو بہت پہلے ہو چکا ہے، کئی دن پہلے ہو چکا ہے، تو گویا یہ سب کے طلاق پہلے سے اس نے دیے ہیں اور یہ اکٹھے واقع ہونے چاہیے. لیکن یہ اس کے پیش نظر نہیں ہے کہ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو معلق بشرط ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی سامنے طلاق دے رہا ہے، اور جب منجز کی صورت میں ایک طلاق واقع ہوتی ہے کیونکہ اب دوسرے اور تیسرے کے لیے محل باقی نہیں ہے، تو اس لیے اب طلاق نہیں ہونے. صاحبین کیا کہتے ہیں؟ صاحبین کہتے ہیں کہ سب کے سب اس لیے ہوں گے کیونکہ ترتیب تکلم میں ہے
اس کے طلاق بنانے میں نہیں ہے. لا ترتیب فی ضرورتی هذا اللفظ تطلیقا عند الشرط. یعنی صاحبین یہ کہتے کہ ٹھیک ہے، یعنی جو غیر مدخول بھی ہے اس میں ایک طلاق واقع ہونے کے بعد اس کا محل باقی نہیں رہتا، لیکن اب تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے تکلم کیا ہے، اور تکلم جو کیا ہے اس نے 3 طلاقوں کا کیا ہے. تو 3 طلاق یہ اس طرح ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو کہے، غیر مدخول بیاہ کو کہے تو یہ 3 طلاق. تو 3 طلاق کی صورت میں جب 3 طلاقیں واقع ہوتی ہے تو اس طرح یہ بھی 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی. کما اذا کرر 3 مرات مع غیر المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق فعند الشرط. تو شرط کے وقت 3 واقع ہوتی ہے، تو اس طرح یہاں بھی ہے. یعنی ان دخلت الدار فانت طالق اگر الگ الگ شرط کو ذکر کرتا ہے تو اس میں 3 طلاقیں ہوتی ہے. تو اس طرح اگر ایک شرط کو ذکر کرتا ہے تو اس میں بھی 3 طلاقیں واقع ہونی چاہیے. یعنی اگر وہ یہ کہے ان دخلت الدار فانت طالق، ان دخلت الدار فانت طالق، ان دخلت الدار فانت طالق، تو شرط کے وقت 3 واقع ہوگی تو یہاں اس صورت میں بھی ہونی چاہیے. اور اگر جزا کو مقدم کرے، یعنی مذکورہ صورت ہے لیکن اس میں جزا کو مقدم کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انت طالق و طالق و طالق ان دخلت الدار، تو اس میں 3 واقع ہو جائے گی بالاتفاق. کیونکہ انت طالق و طالق و طالق یہ سب مل کر ان دخلت الدار کے ساتھ معلق ہو گئی. تو لہٰذا جب دخول دار پایا جائے گا تو جتنے بھی جزا اس پر موقوف ہے وہ اکٹھے واقع ہو جائے گی. اور پہلی صورت میں ان دخلت الدار فانت طالق، تو یہ ان دخلت الدار فانت طالق یہ اس کے ساتھ پہلے معلق ہو گئی تھی. تو جب وہ دخول دار پایا گیا فانت طالق واقع ہو گیا تو وہ طالق و طالق کے لیے جگہ نہیں تھی. اور یہاں اس طرح نہیں ہے، یہاں انت طالق و طالق و طالق سب کے سب ان دخلت الدار کے ساتھ متعلق ہو گئی. تو بہرحال بیس یہ چل رہی ہے کہ واو مطلق جمع کے لیے ہے، لیکن بعض حضرات نے اس مسئلے سے یہ گمان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک واو ترتیب کے لیے ہے، تو اس لیے انہوں نے اشکال کیا. علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اس مذکورہ مسئلے میں امام صاحب کے نزدیک واو ترتیب کے لیے نہیں، بلکہ یہ کسی اور وجہ سے یہاں حکم اس طرح ثابت ہوا ہے جس سے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ واو ترتیب کے لیے ہے، حالانکہ یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے.